اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ قرآن کریم کے یہ الفاظ کہ جو قرآن کریم کا 21واں سورہ ہے، سورہ انبیاء، اس کی 107 نمبر آیت کے یہ الفاظ ہیں، جس میں ارشاد الہی ہو رہا ہے کہ وما ارسلنا کا، اور ہم نے نہیں بھیجا، ہم نے نہیں ارسال کیا، الا سوائے اس کے، رحمتاً للعالمین، عالمین کے لیے رحمت بنا کے، یعنی پورے عالم کے لیے پیغمبر اسلام کو رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ جو مہینہ ہے یہ بہت اہم مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے، چونکہ اس مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ ہمیں پیغمبر کے دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھنا چاہیے، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ پیغمبر اسلام جو دنیا میں تشریف لائے اور خالق کائنات نے ان کو بھیجا، تو مقصد کیا تھا؟ جب پیغمبر اسلام دنیا میں آئے تو پورا ماحول جو تھا عرب کا بالکل خراب تھا۔ وہاں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، قوم قبیلوں میں لڑائیاں ہو رہی تھیں، لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا۔ اس طریقے سے انسان نما جانور سب بنے ہوئے تھے، اور آپس میں ایک دوسرے کا جو جھگڑا تھا اس میں ایک دوسرے کو بھائی بنایا گیا تاکہ اخوت قائم ہو، بھائی چارہ قائم ہو۔ تو پیغمبر اسلام جو ہیں انہوں نے آ کر پہلے معاشرے کو تبدیل کیا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف نبی بنا کر بھیج دیا گیا اور وہ مسلمانوں کے پروفٹ ہیں، مسلمانوں کے پیغمبر ہیں۔ لیکن قرآن جو مسلمانوں کی سب سے محکم، جس پہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، یقین رکھتے ہیں، اس میں کیا کہا گیا؟ وما ارسلناک الا رحمتاً للمسلمین نہیں کہا گیا۔ اگر للمسلمین کہا جاتا تو یہ بات سمجھ میں آتی کہ پیغمبر جو ہیں وہ رحمت بنا کے مسلمانوں کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ لیکن پروردگار عالم کا قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمانا کہ ہم نے محمد کو، ہم نے رسول کو نہیں بھیجا، وما ارسلناک، ہم نے ارسال نہیں کیا، الا سوائے اس کے کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کے۔ تو جب پورے سارے جہان کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں تو سارے جہان کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہر مذہب کے شخص کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ ہر مذہب کے شخص کو یہ اپنی رحمت سے نوازنے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ پیغمبر اسلام جب رحمت للمسلم عالمین بن کر آئے ہیں تو اس کا مطلب چاہتا اللہ یہ ہے کہ ان کی ذات مقدس سے ہر ایک قوم کا، ہر ایک قبیلے کا، ہر ایک مذہب کا شخص اس سے فائدہ حاصل کر لے، کیونکہ وہ پورے عالم کے لیے رحمت بن کے آئے۔ اور اس وقت کہ جب یہ ربیع الاول کا مہینہ اور جہاں تمام مسلمان پیغمبر کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو اسی میسج کو دوسروں تک پہنچانا کی ضرورت ہے۔ آج جو ہمارے ملک بلکہ پوری دنیا کے اندر کچھ لوگ جو دشمن اسلام ہیں وہ اسلام کا چہرہ مسخ کر کے سامنے لانا چاہ رہے ہیں، تو ان لوگوں کے چہرے کو بے نقاب کرنا چاہیے اور اسلام کا حقیقی چہرہ سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ خود بھیجنے کا مقصد بیان کر رہا ہے، وما ارسلناک۔ پہلے دیکھیے نہیں ہے، اللہ نے اس ایک مرحلے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ دیکھیے وما ارسلناک، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے پیغمبر کو نہیں بھیجا، پیغمبر کو ہم نے نہیں بھیجا، ٹھیک ہے، پہلے نہیں ہے، نہیں بھیجا، الا۔ اب اللہ میں اپنے جو عربی سے واقف نہیں ہے، جو نان مسلم ہیں، ان کے لیے بتا دوں، اللہ جو ہے اس کی میننگ وہی ہوتی ہے جو ایکسپٹ کی ہوتی ہے، ای والا ایکسپٹ، سوائے اس کے کہ رحمت بنا کر بھیجا۔
یہ ورڈ اس وقت یوز کیا جاتا ہے کہ جب ساری چیزوں سے انسان کے ذہن کو خالی کرنا ہوتا ہے. تو پیغمبر اسلام جو ہیں وہ انسانیت کے لیے، مانوتا کے لیے ایک ایسا میسج لے کے آئے تھے کہ جہاں ہر طرف امن ہو، ہر طرف شانتی ہو، ہر طرف بھائی چارہ ہو، ہر طرف اتحاد ہو، ہر طرف یکجہتی ہو، جہاں ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے، جہاں بیٹیوں کی عزت کرنا چاہیے، بیٹوں کو باپ کی عزت کرنا چاہیے، اولاد کو والدین کی عزت کرنا چاہیے. یہ ہے اسلام. اور اسلام کی آپ خصوصیت دیکھیے، اسلام نے زندہ لوگوں کے لیے حق ان کا رکھا اور مردہ لوگوں کے لیے بھی حق رکھا. اسلام نے کہیں یہ نہیں کہا کہ اگر تمہارا پڑوسی مسلمان ہے، اگر تم زندہ کا جنازہ دیکھ رہے ہو. اسلام نے ہر ایک چیز کو بیان کیا. بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے جاؤ، کیسے جانا یہ بھی ساری چیزیں بیان کر دی گئیں. ٹھیک ہے، اگر کوئی میت جا رہی ہے، جنازہ جا رہا ہے، ارتھی جا رہی ہے، تو یہ نہیں کہا کہ اگر مسلمان کی نہیں، اگر کسی کی بھی ارتھی جا رہی ہے، جنازہ جا رہا ہے تو اس کا احترام کرو. پڑوسی کا، پڑوسی کون سا ہو، مسلم ہو یا نان مسلم، کچھ نہیں کہا. اپنے پڑوسی کا خیال کرو. جس جگہ رہ رہے ہو، جس وطن میں ہو، جو تمہارا وطن ہے، اس سے تمہیں لگاؤ ہونا چاہیے، محبت ہونا چاہیے. یعنی انسان کو پورا انسان کامل بنانے کے لیے، سمپورن انسانیت سے، سمپورن انسانیت کے وہ تمام گہنوں سے آراستہ کرنے کے لیے پیغمبر اسلام کو اللہ نے بھیجا تھا. پیغمبر اسلام کو صادق بھی کہتے تھے سب، اور امین بھی کہتے تھے سب. امین کا مطلب کیا ہے؟ اس وقت جب پیغمبر مکے میں موجود تھے، بہت سے لوگ جو پیغمبر کی ذات سے خوش نہیں تھے، وہ پیغمبر کے دشمن بنے ہوئے تھے. لیکن دشمنی پیغمبر سے تھی، لیکن پیغمبر پہ کانفیڈنس اتنا تھا کہ اپنی امانتیں وہ پیغمبر کے پاس سیو کرائے ہوئے تھے. جو اس وقت کے مذہب والے لوگ تھے، مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، نان مسلم، وہ اپنی امانتیں، یعنی پیغمبر ان کی امانتوں کے امین تھے. وہ لوگ جانتے تھے کہ اگر ہمارا پیسہ، ہماری امانت، ہماری دولت سیکیور اگر کہیں پر ہے تو وہ پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. پیغمبر اسلام کی نبوت کا کلمہ، نبوت کا کلمہ، رسالت کا کلمہ اگرچہ وہ نہیں پڑھتے تھے، لیکن پیغمبر کے کردار کا کلمہ وہ سب پڑھتے تھے کہ پیغمبر امین ہیں اور صادق ہیں. یعنی جو کہیں گے وہ 100% صحیح ہوگا، سچ کہیں گے، اور جو امانت داری جو کریں گے وہ بھی 100% صحیح اور درست ہوگا. تو ہم کو اسلام کو سمجھنا چاہیے. سمجھ گئے؟ ہمیں اسلام ان لوگوں سے نہیں لینے کی ضرورت ہے کہ جو آج اپنی مرضی کے مطابق اسلام کی تصویر پیش کر رہے ہیں. کیونکہ آج کی دنیا میں سیاست بھی ہوتی ہے، آج کی دنیا میں مکاری بھی ہوتی ہے، اور اس طرف نہیں جانا چاہ رہا ہوں. ہم کو اگر کچھ دیکھنا ہے، لہذا میں اپنے تمام ناظرین کہ جو جس ملک میں ہیں، چاہے جس قوم کے ہیں، چاہے جس قبیلے کے ہیں، ان کو اسلام کی اس تعلیم کو اور پیغمبر اسلام کی اس تعلیم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے ملک کے اندر جو ہے، جو کہیں پہ بھی دیکھیں آپ، اور ہم تو بہرحال یہاں ہندوستان میں ہیں تو ہندوستان کی بات کریں گے، ملک کے اندر دیکھیں ایک سسٹم چلا ہے. بچہ 2-2.5 سال کا ہوا، اس کو اس کے والدین نے کہا پہلے پلے اسکول میں ایڈمیشن کروا دیا جائے. ٹھیک ہے، پلے اسکول میں ایڈمیشن کرا دیا جائے. اگر ہمارے ناظرین یہ بزرگ جو لوگ ہیں ان سے پوچھیں کہ یہ پلے اسکول 30 سال پہلے تھا، 50 سال پہلے تھا، یہ چلتا تھا؟ نہیں.
اسکول کا مطلب ہے پڑھائی کریے، پڑھائی کے لیے جائیے، لیکن پلے اسکول یعنی کھیلنے کا اسکول. پہلے بچوں کا ڈائریکٹ ایڈمیشن ہوتا تھا کے جی میں، نرسری میں. آج پہلے بچوں کو سال بھر پلے اسکول میں پڑھایا جاتا ہے، اس کے بعد ان کو آگے بڑھایا جاتا ہے. کیوں جو پلے اسکول کا چل رہا ہے؟ دیکھیے اس کا ریزن کیا ہے. اب جو مزاج کی اور اس شعور کی بات کرنے والے مفکر تھے، انہوں نے بچوں کی مینٹلٹی کے اوپر غور کیا اور ریسرچ کی اور تحقیق کی. تو انہوں نے کہا کہ پہلے آمادہ کرنے کی ضرورت ہے، آمادہ کیا جائے. جب آمادہ کیا ہو جائے تب ڈیلیور کیا جائے، تب ڈیلیور کیا جائے. لہذا ہوتا کیا تھا، بچہ کلاس کے اندر آیا، انہوں نے کہا چلو اے بی سی ڈی پڑھو. اب بچہ رونے میں لگا ہے، وہ اے بی سی ڈی کہاں پڑھے گا؟ لہذا وہ گیا بچہ اور روتا ہوا چلا آیا. پہلے اب کیا ہوتا ہے، بچہ جیسے اسکول میں گیا تو کہیں پر اس کو مرغے کو دکھایا گیا، کہیں پر اس کو مرغی دکھائی گئی، کہیں پہ اس کو خرگوش دکھایا گیا، کہیں پر اس کو بلی دکھائی گئی، کہیں پر اس کو بال رکھا دکھایا گیا. اب بچہ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر متاثر ہونے لگا. اب بچہ دیکھیے رو نہیں رہا ہے. اب اسی طریقے سے انہوں نے پڑھانا شروع کیا. کبھی ایپل دکھایا کہ اے فار ایپل ہوتا ہے، کبھی بال دکھایا بی فار بال ہوتی ہے، کبھی سی دکھایا سی فار کیٹ ہوتی ہے، کبھی ڈی دکھایا ڈی فار ڈاگ ہوتا ہے. تو اب بچہ کھیلتا جاتا ہے اور اے بی سی ڈی کو قبول کرتا چلا جاتا ہے. تو جب 1 سال بچے کو پلے اسکول میں رکھ کر اس لائق بنا لیتے ہیں کہ اب ڈیلیوری ہو سکتی ہے، تب پھر اس کو پراپر اسکول میں ایڈمیشن دلایا جاتا ہے، نرسری میں اور کے جی میں. اب وہ پڑھنے لگتا ہے. تو پہلے ذہنیت کو آمادہ کرایا جاتا ہے، پہلے مزاج کو بنوانے کی ضرورت ہے. تو بس یاد رکھیے یہ آج ہماری سمجھ میں آیا 1400 سال بعد، اور پیغمبر 1400 سال پہلے اسی کام کو انجام دے گئے. 40 سال تک پیغمبر اسلام جو تعلیم اور جو شکشا دینا چاہتے تھے وہ شکشا اس لیے فوراً نہیں دے رہے تھے کہ ابھی یہ کس طریقے سے جہالت کا زمانہ ہے، ابھی یہ کس طریقے سے ایک دم حیوان بنے ہوئے، اگر ان کو وہ شکشا اور تعلیم دی جائے گی تو یہ اس کو کیسے ایکسپٹ کریں گے، قبول کریں گے. لہذا لازم ہے کہ اب انہی کے اندر چلے جائیں اور ان کے ذہنوں کو درست کیا جائے، ذہنوں کو ہموار کیا جائے، ذہنوں کو استوار کیا جائے. جب ان کے مزاج قبول کرنے کے لیے ڈھل جائیں تب ان کو اعلان کر کے تعلیم و شکشا دے دی جائے. پیغمبر کو بھیجا گیا کس لیے؟ پہلے تعلیم دیں ان کو، پہلے تربیت کریں ان کو، پہلے ان کے انٹرنل، پہلے ان کے کردار کو صحیح کیا جائے. جب ان کی تعلیم، ان کو تربیت دی جائے گی تب اس کے بعد وہ کسی لائق بنیں گے. لہذا ہم کو چاہیے یہ کہ ہم صرف جب یہ موقع آئے ولادت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تو صرف جشن اور نعت پڑھ کر خوشی نہ منائیں، بلکہ اصل خوشی یہ بھی ہوگی، ایک اسی خوشی کا ایک بڑا حصہ یہ بھی ہے کہ ہم جو پیغمبر کی تعلیم ہے، جو ان کے شکشا ہے، جو ان کے ان پہلوؤں کو بیان کرنا ہے کہ جس سے سماج کے اندر اسلام اس کا اصل چہرہ جا کر پہنچے. آپ بتائیے، ایک طبقہ صاحب اسلام میں جنگ ہے. پیغمبر اسلام کے ہاتھ میں کوئی ہمیں تلوار دکھائے کہ پیغمبر جو جس میدان میں گئے وہ تلوار لے کے گئے؟ ہمیں کوئی تاریخ میں، پوری ہسٹری میں ہم کو کوئی ڈھونڈ کے دکھائے کہ پیغمبر نے کتنے لوگوں کو تلوار سے مارا؟ ہم کو کوئی بتلائے. پروفٹ ہیں، پیغمبر ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، کتنے لوگوں کو مارا؟ کسی کو نہیں.
کیونکہ ہاتھ میں تلوار کہیں دکھائی نہیں دے گی آپ کو. یہ تلوار کے بل کے اوپر اسلام کو پھیلانے کے لیے یا شکشا دینے کے لیے نہیں آئے تھے. یہ تلوار کے زور کے اوپر شکشا نہیں دے رہے تھے, یہ کردار کے زور کے اوپر شکشا دے رہے تھے. یہ چاہتے تھے کہ کردار کے ذریعے سے شکشا پہنچائی جا سکے, عمل کے ذریعے سے پیغام پہنچایا جا سکے, تلوار کے لیے نہیں. ورنہ جو لوگ بھی کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ ہے اور اس میں جنگ ہے اور جہاد ہے, میں ان سے یہ کہتا ہوں اور چیلنج کرتا ہوں کہ آپ ہم کو لا کے دکھائیے کہ 23 سال کی جو پیغمبر اسلام کی زندگی ہے, جو ظاہراً نبوت کی ہے, نبی تو پہلے سے تھے جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے, لیکن جو ظاہراً 23 سال کی ہے, اس 23 سال کی زندگی میں آپ بتائیے کہ کتنے لوگ پیغمبر کے ہاتھ سے شہید ہوئے. آپ غور کریے کہ پیغمبر وہ ہیں کہ جن کے اوپر پتھر مارے گئے, پیغمبر وہ ہیں کہ جن پر کوڑا پھینکا گیا, پیغمبر وہ ہیں, ہمارے پیغمبر وہ ہیں کہ جن کے راستے میں کانٹوں کو بچھا دیا گیا. اگر اسلام میں صرف تلوار کی بات ہو رہی ہوتی تو پھر کوئی بھی پروفٹ اس طریقے سے نہ پتھر کھاتا, نہ اپنے اوپر کوڑا پڑواتا, نہ کانٹوں پہ چلتا. لیکن پیغمبر کا اوپر کوڑا پھینکنا اور صبر کے ساتھ گزرنا, پتھر کھانا اور صبر کے ساتھ رہنا, اس بات کی دلیل بنتا ہے کہ یہ پوری انسانیت کے لیے محسن بن کے اور پوری مانوتا کے لیے ایک نمونہ بن کے آ رہے تھے کہ اگر کوئی تم کو اذیت دے رہا ہے تو دیکھیں کب تک اذیت دیتا ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر پیغمبر کی شکشا کے اوپر چلا جائے آج کے معاشرے کے اندر کہ روز آپ کے اوپر کوئی کوڑا پھینکے, کئے دن پھینکے گا؟ ایک دن آپ پر کوڑا ڈال دے, سر جھکا کے چلے جائیے, دوسرے دن ڈال دے, سر جھکا کے چلے جائیے, تیسرے دن ڈال دے, سر جھکا کے, ارے 2 دن 4 دن 6 دن بعد وہ تھک جائے گا کہ اب یہ کچھ بولتے نہیں, اور آپ اسی راستے پہ چلتے رہیے گا تو اس کا مطلب وہ ہار جائے گا, آپ جیت جائیے گا. ہر موضوع پہ آستین الٹ کے لڑنا یہ انسانیت کے لیے بہتر نہیں ہے. انسان کو فکر کے ذریعے, انسان کو علم کے ذریعے, انسان کو شعور کے ذریعے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے مد مقابل ہے یہ دشمن نہیں, ہم سب انسان, ہم سب لوگ ہیں. اگر کوئی کسی مذہب کی پیروی کرتا ہے, کوئی کسی مذہب کی پیروی کرتا ہے, تو ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے علم, شعور, فہم و ادراک کے ذریعے کیسے اس کو اپنے سے قریب کریں. قریب کرنا یہ امپورٹنٹ ہے, دور کرنا نہیں ہے. اور اگر ہر انسان اسی کوشش میں لگ جائے, اور میں یہ 2-4 جملے اس لیے کہہ رہا ہوں جو ہمارے ملک کے اندر معاملات ہیں اور جس طریقے سے چل رہا ہے, اگر ملک کا ہر انسان ایک دوسرے کو گلے لگانے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے, اس کو اپنی فکر, علم, شعور کے ذریعے سے قریب لانے کی کوشش کر رہا ہے, تو جب سب ایک دوسروں کو قریب لانے کی کوشش کر رہے ہیں تو دور ہونے کی کوئی بات ہی نہیں ہوگی. یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ غور کیجئے گا تو فقط ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں, لیکن اگر دیکھا جائے تو شاید ہی کوئی ایسا مذہب ہو کہ جس میں دھرم ہو کہ جس میں ایک دوسرے کو مارنے کی بات کی گئی ہو. اور میں نے کہا اس طریقے سے ابھی کہ اسلام میں ہر ایک کا حق ہے, باپ کا حق ہے اس کا احترام, ماں کا حق ہے اس کا احترام, رشتہ داروں کا حق ہے ان کا احترام, پڑوسیوں کا حق ہے ان کا احترام, اپنے اہل وطن ہے ان کا احترام, جو بیمار ہے اس کا احترام. ہر ایک کے لیے ایک ایک سسٹم بنا ہوا ہے, تعلیم ہے. اور پھر یہ ایک بات بتا دوں کہ یہ آپ کا حق ہے اور یہ پن ہے, یہ نیک کام ہے, یہ عادت میں شمار ہوگا, یہ اچھائی میں شمار ہوگا, جزا ملے گی ہم کو کسی بھی مقام کے اوپر. جب ضرورت ہو تو ہم کو اس کو
اس انداز سے دیکھنا چاہیے، اس پہلو سے دیکھنا چاہیے کہ جس کے لیے وہ آیا۔ اور آپ یاد رکھیے گا کہ پیغمبر اسلام کے بعد اسی طریقے سے جو بھی جانشین پیغمبر ہے وہ پوری مانوتا کی بات کرتا ہوگا۔ اور ایک اشارہ کر دوں جو بالکل آیا ہے، چاہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا زمانہ ہو، انہوں نے بھی کس طریقے سے اپنے دور اقتدار میں، اور چاہے امام حسن کا زمانہ ہو یا امام حسین کو آپ دیکھ لیجئے کہ امام حسین نے کربلا میں آ کر کیا کیا۔ کوئی حکومت کی لڑائی تھی، کوئی سلطنت کی لڑائی تھی؟ یزید ایک انسان ایسا دہشت گرد کہ جو اپنی دہشت کے ذریعے سے سب کو قابو میں کرنا چاہ رہا تھا۔ اور دیکھیے وہی شکشا تھی، وہی والی شکشا تھی کہ جب امام حسین کربلا کی طرف جا رہے تھے تو جناب حر انہوں نے امام حسین کے قافلے کو روکا۔ اس وقت ان کا 1000 کا لشکر تھا، اگر امام حسین چاہتے تو راستہ روکنے والے کو وہیں ختم کر دیتے، لیکن اسلام کی شکشا کیا ہے؟ خوریزی نہیں ہے، لہذا آپ نے حر کو وہاں پر جنگ نہیں کی، بلکہ جب تک سامنے والا، بس ایک سینٹنس ہے اور اسی کو سمجھ لیجئے، جب تک سامنے والا حملہ نہیں کرتا ہے تب تک ان اسلام میں جو تلوار چلائی گئی ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے تلوار چلائی گئی ہے، کسی کی جان لینے کے لیے تلوار نہیں چلائی گئی ہے۔ اور آپ کربلا میں جا کر دیکھیے، جب روز کوفے سے لشکر آ رہے تھے چھوٹے چھوٹے کربلا، امام حسین کربلا میں موجود ہیں، عباس ولی اکبر جیسے موجود ہیں، بہادر شجاع، معلوم دیا کوفے سے 4000 کا لشکر آتا، یہاں امام حسین اس کو جنگ کر کے ختم کر دیتے، پھر 2000 کا لشکر آیا پھر اس کو ختم کر دیتے، پھر 5000 کا لشکر آیا اس کو ختم کر دیتے۔ لیکن امام حسین ایسا نہیں کر رہے ہیں، وہاں سے لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں، حد یہ کہ لاکھوں کی تعداد میں آ کر کربلا میں فوجی جمع ہو گئے، لیکن امام حسین اس وقت تک جنگ کی بات نہیں کرتے جب تک وہ آپ پر حملہ نہیں کرتا ہے۔ جب اس نے حملہ کیا تو انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے، اور پھر بھی 6 مہینے کے بچے جیسے کو بھی قربان کر کے پہچانوایا کہ یہی اسلام کی شکشا ہے کہ کبھی بھی کسی دہشت گرد، کسی آتنکواد کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر بچے کی بھی قربانی دینا پڑے تو دے دو، تاکہ جب اس طریقے کی قربانیاں دے دی جاتی ہیں تو پھر جو دشمن ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے مر جاتا ہے، کیونکہ مانوتا پکارتی ہے، انسانیت پکارتی ہے کہ جس نے 6 مہینے کے بچے کی جان لے لی وہ انسان نہیں ہو سکتا ہے، وہ صرف اور صرف حیوان ہوگا۔ تو یہی ہماری تعلیم ہے دین کی، اور ہماری اسی میسج کو، اسی پیغام کو ہر ایک کو، میں کسی ایک کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے اسی لیے قرآن کے اس چیز کو لے کے آگے بڑھا ہوں کہ جہاں کے اوپر پورے عالم کی بات کی گئی ہے، چاہے کسی مسلک سے، چاہے کسی مذہب کا کوئی آدمی ہو، اس کو اسی شکشا کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، بیمار کے ساتھ اس کی عیادت کرنا چاہیے، بھوکے کے ساتھ اس کو غذا کی پہنچانا چاہیے، وطن پڑوسی سب کے ساتھ رکھنا چاہیے، تو ہمارے ملک کے اندر، معاشرے کے اندر، سماج کے اندر ایک اچھا میسج جائے گا، اور سماج اسی طریقے سے پھلے گا، پھولے گا اور بڑھے گا، ترقی کرے گا، جب ہم سب مل کے کام کریں گے۔ یہی ہمارا میسج ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا رسول یا رسول یا